دنیا شدید موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں آ گئی۔ یورپ میں قیامت خیز گرمی، فرانس میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ یورپ کے مختلف ممالک میں ہیٹ ویو اور کہیں سیلاب بھی آنا شروع ہو گئے۔ ادھر ترکیہ میں جنگلات کی آگ بے قابو ہو گئی۔ ازمیر میں 50,000 سے زائد افراد متاثر۔ پرتگال میں انوکھا سونامی آ گیا۔ جاپان میں شدید گرمی کا 127 سالہ ریکارڈ بریک ہو گیا۔ سانحہ سوات سیلاب کے بعد کون کون سے سیاحتی مقامات خیبر پختونخوا میں بند کر دیے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، ہماری دنیا اس وقت شدید ترین موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں آ چکی ہے۔ یورپ بھر میں شدید گرمی کی لہر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ فرانس میں درجہ حرارت میں ریکارڈ اضافہ متوقع ہے، جس کے باعث منگل کو پیرس میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ فرانسیسی خبرساں ادارے AFP کے مطابق ایفل ٹاور کے بلند ترین حصے کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا، جبکہ پیرس میں آلودگی پھیلانے والی ٹریفک اور تیز رفتاری پر سخت پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ فرانس سمیت یورپ کے کئی ممالک، جن میں اٹلی، یونان، بلکان اور جزیرہ نما آئیبیرین شامل ہیں، گزشتہ کئی دنوں سے شدید ہیٹ ویو کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، جس کے باعث صحت سے متعلق ایمرجنسی الرٹس اور جنگلات میں آگ لگنے کے بڑھتے ہوئے خطرات پر وارننگز جاری کی جا چکی ہیں۔ فرانسیسی موسمیاتی ادارے میٹیو فرانس کے مطابق ملک بھر کے 16 علاقے شدید گرمی کی زد میں، جبکہ 68 علاقے بلند ترین ٹیمپریچر کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر آئے ہیں۔ منگل کو درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی توقع ہے، جبکہ رات کا درجہ حرارت بھی معمول سے کہیں زیادہ یعنی 20 سے 24 ڈگری کے درمیان رہے گا۔ ایفل ٹاور کے آپریٹرز نے گرمی کی حالیہ لہر کے پیش نظر اس کے بلند ترین حصے کو منگل اور بدھ کو بند رکھنے کا اعلان کیا، تاہم پہلی اور دوسری منزل تک عوام کی رسائی برقرار ہے۔ اسی دوران شہریوں کو دھوپ سے بچاؤ اور زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی تلقین کی گئی ہے۔ پیرس کے علاقے ایلے فرانس میں اوزون کی سطح بڑھنے کے سبب صرف کم آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں کو مخصوص اوقات میں سڑکوں پر چلنے کی اجازت ہے، جبکہ بعض علاقوں میں رفتار کی حد 20 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کر دی گئی ہے۔ فرانسیسی حکومت کے مطابق گرمی کے باعث تقریباً 1350 اسکولوں کو جزوی یا مکمل طور پر بند کیا جا رہا ہے، کیونکہ کلاس رومز میں ہوا کی آمد و رفت کے ناقص نظام کے سبب بچوں کی طبیعت بگڑنے کی شکایات سامنے آئی ہیں۔ حکام نے بزرگوں، چھوٹے بچوں اور مریضوں کو خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں۔ ہیٹ ویوز نے صورتحال مزید سنگین کر دی ہے۔ یونیورسٹی آف ریڈنگ کے ماہر موسمیات اکشے دیوراس نے کہا کہ ہمیں گرمی کی لہر کو اس سنجیدگی سے لینا ہوگا جیسے ہم خطرناک طوفانوں کو لیتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیاں ایسے شدید موسموں میں مزید تواتر کا سبب بن رہی ہیں، اور دوسری جانب پرتگال، اسپین، اٹلی، کروشیا، مونٹینیگرو اور ترکیہ میں بھی گرمی کی شدت برقرار ہے۔ پرتگال میں کئی علاقوں کو ریڈ الرٹ سے اورنج الرٹ پر لایا گیا ہے، مگر وسطی شہروں میں درجہ حرارت 40 ڈگری تک پہنچنے کا امکان ہے۔ ادھر دارالحکومت لسبن میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ سیلسیس درجہ حرارت متوقع ہے۔ پرتگال میں اور اسپین کے جنوبی علاقوں میں درجہ حرارت 46 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا، جو وہاں جون کے مہینے کے لیے نیا ریکارڈ ہے، اور اٹلی کے 18 شہروں بشمول روم، میلان، ویرونا اور پالرمو میں ریڈ الرٹ لاگو کر دیا گیا ہے۔ ادھر شمالی اٹلی کے علاقے پیڈمونٹ میں شدید بارشوں کے بعد آنے والے سیلاب نے 70 سالہ شخص کی جان بھی لے لی ہے۔ دوسری جانب ترکی کا رخ کریں گے۔ ترکی کے مغربی صوبے ازمیر میں جنگلاتی آگ بے قابو ہو گئی، جس کے بعد 50,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے، اور قدرتی آفات سے نمٹنے والے ترکی کے ادارے AFAD آفات کے مطابق مختلف علاقوں میں جو جنگل میں آگ لگی ہے، یہ اتوار کو شروع ہوئی تھی، جو تیز ہواؤں یعنی 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کی وجہ سے پھیلتی چلی گئی، اور صرف ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے سیفری حصار، یہاں سے 42,300 افراد کو اسی علاقے سے نکالا گیا، جبکہ ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جنگل کی آگ نے کئی گھروں کو راکھ کا ڈھیر بنا ڈالا ہے۔ کچھ علاقوں میں صرف دیواریں ہی باقی رہ گئی ہیں۔ وزیر زراعت و جنگلات ترکیہ ابراہیم یومکلی کے مطابق آگ بجھانے کے لیے 1000 سے زائد اہلکار، 4 طیارے، 14 ہیلی کاپٹر، 106 فائر ٹرک سرگرم عمل ہے۔ حکام نے بتایا کہ اب تک 263 مقامات پر آگ بھڑکی، جن میں سے 259 پر قابو پایا جا چکا ہے، جبکہ باقی 4 مقامات پر کارروائی جاری ہے۔ ایک شخص کو پیٹرول سے جان بوجھ کر آگ لگانے کے الزام میں گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ازمیر ایئرپورٹ جو عارضی طور پر بند تھا، پروازوں کے لیے بحال ہو چکا ہے، اور EFFIS جو یورپی ادارہ ہے، اس کے مطابق رواں سال ترکی میں اب تک 19,000 ایکڑ سے زائد رقبہ آگ سے متاثر ہو چکا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا کہ ماحولیاتی تبدیلی اور انسانی عوامل کی وجہ سے ایسے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، جس پر ترکیہ کو سنجیدہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر پرتگال کی ساحل پر ایک نادر اور منفرد موسمیاتی واقعہ دیکھنے میں آیا، جسے
رول کلاؤڈ کہا جاتا ہے۔ یہ خوبصورت مگر عجیب و غریب کلاؤڈ کا منظر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اور لوگوں کو حیرت میں ڈال رہا ہے۔ یورو نیوز کے مطابق یہ واقعہ پیر کے دن پیش آیا جب پورا ملک شدید گرمی کی لپیٹ میں تھا۔ رول کلاؤڈ ایک مخصوص قسم کا کم اونچائی والا افقی اور نلی نما بادل ہوتا ہے جو ایک مخصوص محور کے گرد گردش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور یہ بادل سمندری ہوا اور گرم ہوا کے مابین تعامل کی وجہ سے بنتے ہیں اور عام بادلوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ بادل سمندر سے نکل کر ساحل کی جانب بڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شدید ہوائیں بھی چلتی ہیں، جس سے ساحل پر موجود لوگ حیران رہ گئے۔ ویڈیو کے مطابق ایک گھنے بادل کا غول سمندر سے نکل کر ساحل کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں، اور یہ منظر دیکھنے والوں نے اسے سمندری لہر سے مشابہ قرار دیا، لیکن یہ کسی طوفان یا سونامی کا پیش خیمہ نہیں تھا۔ مقامی افراد اور سوشل میڈیا صارفین نے اس قدرتی منظر پر مختلف تبصرے کیے۔ ایک صارف نے پوچھا، کیا یہ وہ طوفان ہے جو یورپیوں کو گرمی کی اس لہر سے کچھ آرام دے گا؟ جبکہ ایک دوسرے نے کہا کہ یہ کلاؤڈ پہلے شمالی پرتگال میں بہت عام تھا لیکن کافی عرصے سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ رول کلاؤڈ عموماً طوفانوں کے کنارے بنتے ہیں جہاں ٹھنڈی ہوا گرم اور نمی والی ہوا میں داخل ہوتی ہے، اور یہ بادل زیادہ تر گرج چمک والے موسم سے پہلے بنتے ہیں، اور ان کا ظہور موسم کی غیر یقینی صورتحال کا اشارہ ہو سکتا ہے کیونکہ پرتگال اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے، جہاں اتوار کو ملک کے اندرونی علاقوں میں شدید بارش، تیز آندھی اور اولے بھی گرے۔ پرتگال کے محکمہ قومی شہری تحفظ نے ملک کے شمالی وسطی اور الگارو علاقوں میں جنگلاتی آگ کے خدشات کے پیش نظر انتباہ بھی جاری کیا ہے اور عوام سے حفاظتی اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے۔ ادھر ناظرین، جاپان سے بھی کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں۔ جون 2025 کو جاپان کی تاریخ کا گرم ترین مہینہ قرار دے دیا گیا ہے۔ جاپانی محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری بیان کے مطابق جاپان میں جون کا مہینہ 127 سال بعد تاریخ کا گرم ترین مہینہ رہا ہے، اور بیان میں بتایا گیا ہے کہ جون 2025 میں اوسط درجہ حرارت تاریخ میں سب سے زیادہ جاپان میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جاپانی محکمہ موسمیات کی جانب سے درجہ حرارت کا ریکارڈ 1898 سے مرتب کیا جا رہا ہے، اور ان کے بیان کے مطابق جون میں اس خطے میں ہوا کے شدید دباؤ کا نظام مسلسل برقرار رہا، جس کے باعث ماہانہ اوسط درجہ حرارت معمول کے مقابلے میں 2.34 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہا ہے۔ ساحلی علاقوں کا درجہ حرارت بھی معمول سے 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ گیا، اور محکمہ موسمیات جاپان نے خبردار کیا کہ جاپانی شہریوں کے لیے معمول بنتا جا رہا ہے اور جولائی میں بھی موسم شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ اور جاپانی محکمہ موسمیات کا اعلان اس وقت سامنے آیا جب سائنسدانوں کی جانب سے عرصے سے انتباہ کیا جا رہا ہے کہ انسانوں کے باعث ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں سے ہیٹ ویوز کی شدت، دورانیے اور پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس وقت یورپ کے مختلف خطوں کو ہیٹ ویوز کا سامنا ہے۔ جاپانی محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ ابھی ہم موسمیاتی تبدیلیوں اور شدید موسم کے درمیان براہ راست تعلق کو ثابت نہیں کر سکتے، مگر گزشتہ چند برسوں کے دوران موسموں میں ناقابل پیش گوئی تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ 2024 کا موسم گرما جاپانی تاریخ کا گرم ترین موسم گرما تھا، جبکہ خزاں کو بھی 126 سالہ تاریخ کا گرم ترین موسم خزاں قرار دیا گیا ہے۔ اور آخر میں ناظرین، پاکستان کا رخ کرتے ہیں جہاں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سیلاب کی صورت میں اور شدید بارش کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا سیاحتی مقام ضلع سوات کے دریا میں جو سیاحوں کے ڈوبنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، اس کے بعد تمام پکنک اسپاٹس پر حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ 27 جون کو سوات بائی پاس کے قریب دریا میں 18 سیاح سیلابی ریلے میں بہہ گئے تھے اور صرف 4 افراد کو ہی زندہ نکالا جا سکا تھا۔ ضلع سوات کے سیاحتی مقامات کالام، بحرین، مدین اور منگورا میں دریا کے کنارے سیاحتی پوائنٹس کو بند کر دیا گیا ہے۔ دریا کے کنارے قائم تجاوزات کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ منگورا بائی پاس کے قریب دریا کے کنارے قائم ہوٹلوں اور تفریح گاہوں کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق اب تک 26 مقامات سے تجاوزات کو ہٹا دیا گیا ہے اور سوات میں کچھ نجی پارکس کو تجاوزات قرار دے کر ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ سیاحتی ریور پوائنٹ بحرین اور مدین میں بھی انتظامیہ نے کارروائی کر کے دریا کنارے قیام گاہیں ہٹا دی ہیں۔ دریا کے قریب سیاحوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں، چارپائیاں جبکہ فش ہٹس بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ انتظامیہ نے تجاوزات ہٹا کر ہوٹل مالکان پر جرمانے عائد کرنا شروع کر دیے ہیں۔ گزشتہ روز اتوار کو دریا کنارے قائم ہوٹل کی انتظامیہ کو جرمانہ کر کے جیل بھیج دیا گیا اور سوات کی ضلع انتظامیہ کے مطابق دریا کے کنارے سیاحوں کے جانے پر دفعہ 144 کے تحت پابندی لگا دی گئی ہے۔ ٹورسٹ اسپاٹس پر پولیس اہلکاروں کے ساتھ ساتھ مالاکنڈ فورس اور سول ڈیفنس اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ سوات کے علاوہ اپر دیر اور چترال میں بھی پانی کے قریب سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ پولیس فورس کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ صوبائی حکومت کی ہدایت پر سیاحتی مقامات پر SOPs کے بغیر کشتی چلانے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ کالام کے علاقوں مہوڈنڈ اور ناران میں کشتی رانی کے لیے NOC کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ مہوڈنڈ اور شاہی باغ میں چیکنگ کے دوران NOC، لائف جیکٹس اور دیگر حفاظتی SOPs کی عدم موجودگی میں
کشتی رانی سے روک دیا گیا ہے، جبکہ جھیل کے قریب لیویز اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ صوبائی حکومت کی ہدایت پر سیاحتی مقامات پر SOPs کے بغیر کشتی چلانے پر پابندی ہے۔ اسی طرح سیاحتی مقام اتروڑ پر بھی کشتی رانی پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ بحرین انتظامیہ کی جانب سے اوشو اور چھوٹا مہوڈنڈ میں زپ لائن کے معائنے کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ آپریٹر کے پاس NOC موجود نہیں، جس پر زپ لائن انتظامیہ کو NOC کے اصول تک کام روک دیا گیا ہے۔ ادھر نوشہرہ اور چارسدہ کے دریا میں کشتی چلانے، ریور رافٹنگ پر پابندی عائد کر کے کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ دریا میں سیلاب کے خدشے کے پیش نظر چترال اور دیر میں پانی کے قریب کیمپنگ ایریا کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ سیاحوں کو کیمپنگ سے روکا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں سیاحوں کی پسندیدہ جگہ ریمبو پل کو بھی سیل کر دیا گیا ہے اور ہنزا ضلع انتظامیہ نے پاسو پل کے دونوں جانب رکاوٹیں رکھ کر گزرگاہ کو سیل کر دیا ہے۔ ہنزا وادی کے قریب تفریحی مقام کو بند کرنے کا فیصلہ مقامی لوگوں کی جانب سے تنقید کی زد میں ہے اور انتظامیہ کی جانب سے پانی کے تیز بہاؤ اور کسی حادثے کے خدشے کے پیش نظر پل کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ مقامی لوگوں کی رائے ہے کہ یہ پل صرف رابطے کا ذریعہ ہے بلکہ ایک مقبول سیاحتی مقام ہے اور اگر اسے بند کیا گیا تو مقامی سیاحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ گلگت بلتستان کے تفریحی مقام پھنڈر جھیل پر واقع پل کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ پھنڈر جھیل کا پل پانی کی سطح بلند ہو جانے کے باعث ڈوب گیا تھا، جس کی وجہ سے پل کو آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا۔ ادھر صوبائی حکومت نے خیبر پختونخوا میں سیاحتی مقامات میں تفریحی سرگرمیوں کو محدود کرنے کے حوالے سے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ تمام اقدامات محفوظ سیاحت کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔